یعنی محمد اللہ کے رسول ہیں۔ جس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری طور پر حیات تھے، تب بھی لوگ یہی پڑھ رہے تھے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ آج جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو گئے ہیں تب بھی ہم یہی پڑھ رہے ہیں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہیں اور صبح قیامت تک زندہ ہیں۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ حضرات گرامی، اہل حق کا خیال یہ ہے کہ موت پوری طرح مٹ جانے کا نام نہیں، بلکہ موت روح کا جسم سے نکل جانے کا نام ہے۔ کیونکہ اگر موت روح اور جسم دونوں کے فنا ہو جانے، مٹ جانے کا نام ہوتا تو قبر کے اندر جو ثواب اور عذاب اللہ رب العزت کی طرف سے دیا جاتا ہے وہ کس کے لیے ہے، یہ سوال پیدا ہوگا۔ لیکن ہمیں معلوم یہ چلتا ہے کہ موت کے بعد اللہ رب العزت شخص کو ایسی زندگی عطا فرماتا ہے جس سے کہ وہ قبر میں دیے جانے والے ثواب اور عذاب کا احساس کرتا ہے۔ اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ مردہ پہچانتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے اور سنتا بھی ہے۔ لیکن اللہ رب العزت کے کچھ مخصوص خاص بندے ایسے بھی ہیں جو پوری طرح حیات ہیں اور زندہ ہیں، اور اللہ رب العزت نے انہیں زندگی عطا فرمائی ہے اور انہیں دنیا کے سے اختیارات اور بہت سے کمالات عطا فرمائے ہیں، جس میں کہ خصوص بالخصوص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے آپ کے آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوری طرح سے حیات ہیں۔ آپ جس طرح آپ کی دنیاوی زندگی اور وصال کے بعد کی زندگی میں کوئی فرق نہیں ہے، بس اللہ رب العزت نے چند منٹوں کے لیے، کچھ دیر کے لیے آپ پر موت طاری فرمائی، پھر آپ کو ہمیشہ کی زندگی عطا فرما دی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ جو شہداء ہوتے ہیں، شہید ہوتے ہیں، ان کو کبھی مردہ نہ کہو، کیونکہ یہ بھی زندہ ہیں۔ تو ہمیں معلوم یہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی زندہ ہیں، شہداء کرام بھی زندہ ہیں، اور اللہ کے ولی بھی اپنی مزارات میں زندہ ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جمعے کے دن درود شریف پڑھا کرو، کیونکہ یہ حاضری کا دن ہے، اس دن فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ جو میرا امتی اس دن درود شریف پڑھتا ہے تو جب تک وہ درود شریف پڑھتا رہتا ہے تب تک اس کے وہ درود شریف مجھ پر پیش ہوتے رہتے ہیں۔ تو اس پر حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، کہ آپ کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد بھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے زمین پر حرام کر دیا ہے انبیاء کے جسموں کو کھانا۔ حضرات گرامی، ہمیں اس حدیث شریف سے پتہ چلتا ہے کہ انبیاء کرام کے جسم مبارک اپنی قبر مبارک میں بھی زندہ ہیں، اور انبیاء کرام جسم اور روح دونوں سے زندہ ہیں۔ حضرات گرامی، ایک اور حدیث شریف جس میں کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر معراج پر تشریف لے گئے تو آپ کی ملاقات حضرت ادریس علیہ السلام سے ہوئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام اور چھٹے آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پایا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میں حضرت ادریس علیہ السلام کے پاس سے گزرا تو حضرت ادریس علیہ السلام نے آپ کو مبارکباد پیش کی اور کہا کہ اے اللہ کے رسول، آپ کو یہ معراج کا سفر مبارک ہو، اور آپ صالح نبی اور صالح بھائی ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس سے تشریف لے گئے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آپ کو مبارکباد پیش کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ یہ کون ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ، یہ عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے تشریف لے گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ کو مبارکباد پیش کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا کہ یہ کون ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ،
یا رسول اللہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آدم علیہ السلام کے پاس سے تشریف لے گئے تو حضرت آدم علیہ السلام نے آپ کو مبارکباد پیش کی، تو آپ نے پھر ارشاد فرمایا کہ یہ کون ہے؟ تو آپ کو جواب ملا اے اللہ کے رسول یہ آدم علیہ السلام ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے تشریف لے گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آپ کو مبارکباد پیش کی اور فرمایا کہ آپ صالح نبی اور صالح فرزند ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ یہ کون ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ تو یہ انبیاء کرام سے آپ کی ملاقات ہمیں بتاتی ہے کہ انبیاء کرام جسم اور روح دونوں سے زندہ ہیں اور آسمانوں اور زمینوں پر جب جہاں چاہتے ہیں تشریف نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت حضور صاحب سجادہ حضور سید فرزان میاں صاحب قبلہ نعرہ تکبیر حضرات گرامی ایک اور حدیث شریف جس میں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس ماشاءاللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک صحابی رسول نے انجانے میں ایک قبر کے اوپر خیمہ لگا لیا۔ جب آپ نے قبر کے اوپر خیمہ لگایا تو آپ کو قبر سے صاحب قبر کی سورہ تبارک الذی کی تلاوت کرنے کی آپ کو آواز آئی اور آپ نے سنا کہ صاحب قبر نے پورے سورہ ملک کی تلاوت فرمائی۔ تو آپ صحابی رسول جو صحابی رسول تھے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور حاضر ہو کر عرض کی یا رسول اللہ میں نے انجانے میں ایک قبر کے اوپر خیمہ لگا لیا تھا لیکن میں جانتا نہیں تھا وہاں پر قبر ہے، تو میں نے سنا کہ صاحب قبر نے پورے سورہ ملک کی تلاوت فرمائی اور انہوں نے سورہ ملک کی تلاوت پوری فرمائی۔ تو ہمیں اس حدیث شریف سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کرام اور اللہ کے ولی اور اللہ کے مخصوص بندے اپنی مزارات میں زندہ تو ہیں، اسی کے ساتھ وہ اللہ رب العزت کی عبادت بھی کرتے ہیں اور تلاوت بھی کرتے ہیں۔ حضرات گرامی ایک اور حدیث شریف بیان کروں تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب جنازے کو تیار کیا جاتا ہے اور جب جنازہ تیار ہو جاتا ہے اور اس کو لوگ کاندھے پر اٹھاتے ہیں تو اگر وہ کسی نیک کا جنازہ ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے مجھے جلدی لے چلو، اور اگر وہ کسی گناہگار شخص کا جنازہ ہوتا ہے تو وہ اپنے گھر والوں کی طرف مخاطب ہو کر کے کہتا ہے کہ مجھے کہاں لیے جاتے ہو۔ تو ہمیں اس حدیث شریف سے پتہ چلا کہ جنازہ جو ہے اور مردہ جو ہے وہ دیکھتا بھی ہے، پہچانتا بھی ہے اور سنتا بھی ہے۔ بے شک حقیقت یہ تو عام انسان کے لیے ہے۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد بے شک اللہ بھائی بہت اچھا بھائی حضرت جواب نہیں ہے اسے واہ واہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں دوپہر میں سو گیا، میری آنکھ لگ گئی تو میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواب میں تشریف لائے ہیں اور آپ بہت ہی پریشان کن ہیں، غم آلود ہیں، اور آپ کے دست مبارک میں ایک بوتل ہے جس میں کہ خون ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے آپ سے عرض کی یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، لیکن یہ آپ کے دست مبارک میں کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے دست مبارک میں یہ جو بوتل ہے اس میں جو خون ہے یہ میرے حسین کا خون ہے، میرے حسین کے ساتھیوں کا خون ہے، اور میں آج پورے دل سے یہ جمع کر رہا ہوں، میں آج پورے دن سے یہ جمع کر رہا ہوں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں اٹھا نیند سے بیدار ہوا تو میں نے دیکھا کہ جو دن تھا یہ وہی دن تھا، جو وقت تھا یہ وہی وقت تھا جس دن میں امام علی مقام مولا حسین علیہ السلام کی شہادت ہوئی۔ تو ہمیں اس حدیث شریف سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب جہاں چاہتے ہیں وہاں تشریف لے جاتے ہیں، اور یہ ہمیں اس لیے پتہ چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے پیارے نواسے امام علی مقام کو شہید کیا گیا تو آپ کربلا میں موجود تھے۔ اور یہ حضور حامد ملت کا اور خانقاہ کریمیہ کے بزرگان دین کا عرس ہے، عرس کریمی قادری ہے۔ تو میرے دادا حضور حامد ملت اسی پر کچھ شعر کہا کرتے تھے کہ کرب و بلا میں جاتے ہیں میرے حسین اب، کرب و بلا میں جاتے ہیں میرے حسین اب، دیکھو وہ جلوہ پاتے ہیں میرے حسین اب، اور تشریف لا رہے ہیں مدینے سے آپ بھی، آئے ہیں جس جگہ پہ ہمارے حسین اب۔ بے شک حضرات گرامی میرے دماغ میں ایک اور بات آئی، میرے ذہن میں ایک بات آئی ہے کہ ایک واقعہ حضور حامد ملت کا بھی آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ ایک دن میں خانقاہ شریف پر ہی بیٹھا ہوا تھا
تو اتفاق سے ایک پلویت کے پاس ایک گاؤں ہے، وہاں کے ایک شخص ہیں، وہ خانقاہ شریف پر تشریف لائے، انہوں نے حاضری دی، پھر میرے ساتھ آ کر کے بیٹھ گئے۔ تو وہ مجھے ایک واقعہ بتانے لگے، بولے حضرت جب حضور حامد ملت نے پردہ فرمایا، تو حضور حامد ملت کے ہی مرید ہیں، تو بولے جب حضور حامد ملت نے پردہ فرمایا تو ایک دن حضور حامد ملت میرے خواب میں تشریف لائے اور مجھ سے ارشاد فرمایا کہ شریف، ان کا نام شریف ہے، مجھ سے ارشاد فرمایا کہ شریف تو حضور شاہد میاں کو اس فلاں گاؤں میں نہیں لے گیا جہاں میرے مرید ہیں۔ تو میں نے پوچھا ان سے کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ تو شریف بھائی بتاتے ہیں کہ جب حضور حامد ملت میرے گاؤں میں تشریف لاتے تھے تو میں ہی ان کو اس گاؤں میں لے جایا کرتا تھا جہاں ان کے مرید ہیں۔ تو وہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے یہ بات حضور شاہد ملت سے عرض کی، اور حضور شاہد ملت جب اس گاؤں میں پہنچے تو وہاں کے لوگ بڑا خوش ہوئے کہ ہمارے پیر کے شہزادے پہلی بار تشریف لائے۔ تو ہمیں اس حدیث شریف سے ہمیں اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے ولی بھی اپنی مزارات میں زندہ ہیں، اور جس طرح وہ جب زمین کے اوپر ہوتے ہیں تو اپنے غلاموں کی مدد فرماتے ہیں، اپنے غلاموں کا خیال رکھتے ہیں، اسی کی طرح جب وہ اپنی مزارات میں جلوہ افروز ہو جاتے ہیں، اپنی مزارات میں آرام فرما ہو جاتے ہیں، تب بھی اپنے غلاموں کی مریدوں کی مدد فرماتے ہیں۔ ایک اور حدیث شریف ذہن میں آ رہی ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب جنگ احد کا معرکہ پیش آیا تو میرے والد محترم نے مجھے اپنے پاس بلایا اور فرمایا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ صبح سب سے پہلے شہید ہونے والوں میں ہی ہوں گا، میں بھی سب سے پہلے شہید ہونے والوں میں سے ہوں گا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں سب سے زیادہ محبت تم سے کرتا ہوں۔ کیا فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، یعنی کہ اپنی اولاد سے زیادہ محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کریں۔ اور حضرت جابر فرماتے ہیں کہ میرے والد محترم نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ مجھ پر کچھ قرض ہے، اس کو تمہیں ادا کرنا ہے اور اپنی بہنوں کے ساتھ حسن سلوک رکھنا ہے۔ اگلے دن جب جنگ ہوئی تو سب سے پہلے شہید ہونے والوں میں حضرت جابر کے والد محترم بھی تھے۔ تو حضرت جابر ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد محترم کو ایک شخص کے ساتھ قبر مبارک میں دفن کر دیا، لیکن 6 مہینے کے بعد مجھے بے چینی پیدا ہوئی کہ میں نے اپنے والد محترم کو کسی دوسرے شخص کے ساتھ دفن کر دیا ہے۔ تو آپ نے ان کی قبر مبارک کو کھودا تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت جابر علیہ السلام، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم بالکل ایسے لگ رہے تھے کہ جیسے ابھی ان کو کفن دے کر کے ابھی دفن کیا گیا ہے، 6 مہینے کے بعد بھی۔ صحابی رسول۔ تو حضرات گرامی، جب میں نے یہ پڑھا تو مجھے ایک واقعہ خانقاہ کریمیہ کا بھی یاد آیا، کیونکہ عرس خانقاہ کریمیہ کا پر چل رہا ہے، یہاں کے بزرگان دین کا عرس ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ مجھے وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہیے۔ صحیح بات ہے۔ جب حضور حامد ملت نے پردہ فرمایا اور حضور حامد ملت کی آرام گاہ جب کھودی جا رہی تھی، آپ کی قبر مبارک، تو آپ کے پاس میں جو ہے وہ حضور سردار ملت کی قبر مبارک ہے، آپ کی مزار مبارک ہے۔ تو اس کا پردہ تھوڑا سا ہٹ گیا، جو دیوار تھی اس کا پردہ تھوڑا سا ہٹ گیا، تو جو شخص وہاں کام کر رہے تھے انہوں نے دیکھا کہ حضور سردار ملت کا کفن مبارک ویسا ہی صاف ہے جیسے کہ ابھی کفن کر کے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، عرس قادری کریمی، حضور صاحب سجادہ۔ اور اس بات جب حضور سردار ملت کے وصال کو 30 سال گزر گئے، تو 30 سال کے بعد بھی آپ کا کفن مبارک ذرا سا بھی میلا نہیں ہوا۔ محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، اور آپ کا عاشق رسول بھی ہیں اور اولاد رسول بھی ہیں۔ تو حضرات گرامی، میں اب اپنی تقریر کو انہی جملوں پر ختم کروں گا، وقت کی بنا پر، وقت کی بھی قلت ہے، اور میں آپ سب سے بھی گزارش کروں گا کہ سب سے پہلے جو فرض ہے نمازوں کی ادائیگی کیجیے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلیے، اور سب سے بڑی بات جو ہے جو میں ینگ لوگوں سے بھی یہاں کہوں گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں، ان کے کیریکٹر کو پڑھیں۔ ان کا کیریکٹر ہم اگر پڑھیں گے تو ہماری دنیا بھی کامیاب رہے گی اور آخرت بھی کامیاب رہے گی، کیونکہ ہم لوگ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بڑے بڑے ریسرچر ایسے ہیں
جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کریکٹر کو پڑھ کر اسلام میں داخل ہو گئے، تو ہم تو الحمدللہ مسلمان ہیں، اللہ نے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے کریکٹر کو پڑھیں اور ان کی سیرت کو فالو کریں، کیونکہ جو لوگ یہاں انٹرنیٹ دیکھتے ہیں وہ بھی یہ بات جانتے ہیں کہ اگر آپ گوگل پہ بھی سرچ کریں گے گریٹسٹ مین آن دس ارتھ، تو اس میں بھی گوگل کا بھی جواب آتا ہے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بے شک بے شک۔ ہم تو الحمدللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں، اور کرم والائے کرم یہ ہے کہ ہم تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بھی ہیں اور مسلک اعلیٰ حضرت کے بھی ماننے والے ہیں۔ تو ذات گرامی ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو فالو کریں اور مسلک اعلیٰ حضرت پر مضبوطی سے قائم رہیں۔ انہی جملوں پر میں اپنی تقریر کو ختم کروں گا۔ میرے بولنے میں آپ کے سننے میں کوئی لغزش ہو گئی ہو تو رب تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں مجھے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ حضور صاحب سجادہ کا حکم ہے۔ الحمدللہ 10 منٹ کی تقریر کے لیے حضرت علامہ مولانا قاری لعیق صاحب قبلہ وہ تشریف لا رہے ہیں، اور دیکھ لیا